قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز مکہ مکرمہ میں ہوا۔ اس دعوت کا آغاز بڑے دھیمے انداز میں ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ کا تعارف بطور رب کروایا گیا کہ وہ جسے تم خالق پہلے ہی مانتے ہو وہ تمہارا رب ہے، اور تم لازماً اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے محاسبے کے لیے۔ یہ دو دین کے بنیادی تصورات ہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت۔ لیکن دوسری یا تیسری وحی میں سورہ مدثر کے اندر یہ بات کہہ دی گئی کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کرو، جس کا ایک سادہ سا مفہوم کیا تھا کہ اللہ اکبر کہو، اعلان کرو کہ اللہ بڑا ہے۔ اس میں بھی بظاہر کوئی آفینس نہیں تھا، اس لیے کہ مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو خالق تو مانتے ہی تھے اور ان پرنسپل بڑا بھی کہتے تھے، اگرچہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے ہیں، ہماری چلے گی۔ سورہ شورا وہ صورت ہے کہ جس کا زمانہ نزول تقریباً مکی زندگی کا، مکی دور کا وسط ہے، لیکن اس صورت میں بڑے واضح الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسائنمنٹ دے دی گئی کہ آپ نے اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے اور آپ نے ان کے درمیان عدل قائم کرنا ہے۔ یہ دو باتیں جو ہیں ان میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہے کہ لوگوں سے کہنا کہ عدل کیا کرو، زیادتی نہ کیا کرو۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ زیادتی نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا۔ لیکن یہ کہنا کہ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، یہ بڑا واضح پیغام تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ تمہارے درمیان عدل کریں، اور یہ تمہارے درمیان عدل جو ہے یہ بغیر پار کے نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے بعد بھی جو مکی قرآن آیا ہے اس میں یہ میسج واضح طور پر نہیں آیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ جو سمجھدار لوگ تھے وہ سمجھ گئے، اس لیے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اگر ٹریس کریں، اس میں مختلف واقعات ہیں، ان سب کو آپ ملائیں، ان ڈاٹس کو ملائیں، تو جو کرو بنے گی وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو قائم کرنے اور لوگوں کے درمیان اللہ کا دیا ہوا عدل قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسائنمنٹ صرف 21 قمری سالوں کے اندر پوری کر دی۔ اچھا، اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک تو یہ بات بڑی واضح الفاظ میں آئی، اس کے علاوہ آپ نوٹ کیجئے گا قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ کے دو نام مل کے آتے ہیں، وَهُوَ الغفور الرحیم، هُوَ الرحمن الرحیم، وَهُوَ العزیز الحکیم۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے تھوڑا سا فرق ہوگا کہ علی العظیم اونچا بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ پھر اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں حروف مقطعات پر مشتمل 2 آیات ہیں، یعنی حامیم اس پر بھی پوری ایک آیت مکمل ہو گئی، اور عین سین قاف اس پر بھی ایک آیت مکمل ہو گئی۔ تو 2 آیات پر مشتمل اس سورہ مبارکہ میں حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات جن کے معنی کسی کو معلوم نہیں، لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوئی خاص میسج کنوے کیا ہے ان حروف مقطعات کے اندر۔ تو وہ میسج کیا ہے؟ وہ سورج کا جو پورا سورت کا مضمون ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ وہ میسج پرہیپس کیا ہوگا۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حامیم،
عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک العزیز الحکیم. اسی طرح وحی کرتا ہے آپ کی طرف، اور وہ جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی آپ سے پہلے پیغمبر. کون وحی کرتا ہے؟ اللہ العزیز الحکیم، اللہ جو بالادست، آل مائٹی، الحکیم، حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں العزیز نام جو ہے اللہ تعالیٰ کا بار بار آیا ہے قرآن مجید میں، اور جس کے معنی کیا ہیں؟ آل مائٹی. اب اس کے آل مائٹی ہونے کا ایک تو ظہور وہ ہے کہ اس دنیا میں الٹیمیٹلی ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لیکن انسانوں سے تقاضا کیا ہے کہ تم اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرو، اس کی سپریمیسی کو تسلیم کرو، اس کے احکام کو مانو اور زمین پر اس کے احکام کو نافذ کرو. اللہ تعالیٰ آل مائٹی ہے، اللہ تعالیٰ الملک ہے، بادشاہ ہے، لیکن اس کی بادشاہی نظر تو نہیں آ رہی. یعنی جو طبعی واقعات ہیں انہی کے نتیجے میں نتائج نکلتے ہیں اور واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں. آپ ان کو ملاتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ہاں اس میں اللہ تعالیٰ کی. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، اور ہوتے 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 کہیں کوئی جمپ نہیں ہے. الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کہاں پہنچایا؟ مصر کے سب سے بڑے ایوان میں پہنچا دیا. تو بظاہر کیا ہے کہ حالات و واقعات ہی کے نتیجے میں وہ وہاں پہنچے، لیکن ان سارے حالات و واقعات کا سورہ یوسف کے اندر جو تذکرہ ہے وہ کیا ہے کہ یوں ہم نے یوسف کو مصر میں اسٹیبلش کیا، اور ہم نے اس کو خوابوں کی تعبیر کا علم بتایا. واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ اپنے کام پر پورا کنٹرول رکھتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. یعنی وہ خوابوں کی تعبیر ہی تھی نا کہ جس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یعنی پہلے جو جیل کے قیدی تھے ان کے ساتھی، ان کے 2 خوابوں کی تعبیر بتائی، اور یوں ہی گاٹ انٹروڈیوس ٹو دا کنگ، اور پھر بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی، اور جیل سے سیدھے وہ مصر کے سب سے بڑے وزیر بن گئے. سارے سوئل ریسورسز کے اوپر ان کو انچارج بنا دیا گیا. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا مقصود تھا، دیکھو ہم نے تمہیں یہ اسائنمنٹ دی ہے اور ہمیں پورا کنٹرول ہے، ہم الٹیمیٹلی تمہیں کامیابی سے ہمکنار کریں گے. لیکن اس صورت کا جو سارا کا سارا مضمون ہے وہ اسی ایک فوکس پر ہے. انشاءاللہ آج ہی ہم ان آیات تک پہنچ جائیں گے. تو یہاں پہلی آیت میں یعنی حروف مقطعات کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ العزیز الحکیم، کہ آپ کی طرف بھی وہی اور پچھلے پیغمبروں کی طرف بھی وہی اللہ بالادست حکمت والا بھیج رہا ہے. تو الٹیمیٹلی اس کی بالادستی جو ہے وہ کلیئر ہونے والی ہے، مینیفیسٹ ہونے والی ہے، واضح ہونے والی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. وہو العلی العظیم، اور وہ سب سے اوپر اور عظیم ہے، گریٹ ہے، عظمت والا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہائی کورٹ کا ترجمہ عدالت عالیہ کیا جاتا ہے اور سپریم کورٹ کا ترجمہ عدالت عظمیٰ کیا جاتا ہے. تو علی ہائی اور عظیم سپریم، تو یہ دونوں اللہ کے نام جو ہیں وہ اکٹھے آئے ہیں. وہ ہائی بھی ہے اور سپریم بھی ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں.
الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ ہو جاؤ، سن لو کہ اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ایک ہے اللہ الغفور الرحیم، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ هو الغفور الرحیم، یہ تو اللہ کی زبر تو آئی ہے انا کی وجہ سے، اس میں بھی زور ہے، اللہ آگاہ ہو جاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ، هو الغفور الرحیم، ہی بخشنے والا، مہربان۔ بخشش جو ہے، ہم بھی کبھی کبھی دوسرے کو معاف کرتے ہیں، لیکن ہمارا معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے مجھ پر کوئی زیادتی کی، پھر آپ نے معافی مانگ لی، اور میں نے حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے آپ کو معاف کر دیا، لیکن میں اتنا چھوٹا ہوں کہ میں دل میں کہوں گا چلو میں تو تینوں معاف کرتا، پر اللہ کرے تیرے نال بھی کوئی اس طرح ہی کرے تو تینوں پتہ لگے تو میں نے کی کیتی تھی۔ یہ کون سا معاف کرنا ہو؟ وجہ کیا ہے کہ ہم جب ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کرتے ہیں تو ہم اس کو کوئی زخم لگاتے ہیں، اس کا کوئی نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہم جتنی مرضی نافرمانی، جتنی چاہے بغاوت کر لیں، اس کو ماننے سے بھی انکار کر دیں، اللہ تعالیٰ کا ہم بگاڑتے کچھ نہیں۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے تو کوئی اس کا ریزیڈیول ایفیکٹ بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ اس گناہ کے بدلے بھی نیکی لکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ تو الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا، مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کارساز بناتے ہیں، یعنی کام بنانے والا اللہ ہے۔ یہ ان پرنسپل تو ہم سب مانتے ہیں، لیکن دل سے ماننا یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اچھا، اب گریڈیشن ہے کہ کوئی جو ہے وہ اس لیول تک مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کارساز ہے، کوئی اس لیول تک، کوئی اس لیول تک، کوئی اس لیول تک، کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے۔ تو اب سب کو اکٹھا کر لیں کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کارساز بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، سپورٹرز قرار دیتے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، وہ سب اللہ کو یاد ہیں، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر ایڈمنسٹریٹر نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ان کا کچھ بنا سکتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو کارساز بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے اور یاد ہیں، اور آپ ان کے اوپر کارساز نہیں ہیں، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، ان کے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہیں۔ یہاں جب وکیل کا لفظ آتا ہے، عام طور پر جو پرانے تراجم اس میں داروغہ ترجمہ کیا جاتا ہے، میں نے آسان ترجمہ آپ کے لیے کیا ہے ایڈمنسٹریٹر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینی تھی مکہ مکرمہ میں، آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کو مانو، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا کارساز ہے، اللہ تعالیٰ ہی صرف تمہارا الہ ہے، عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے کون کیا کر رہا ہے، کتنا مانتا ہے، کتنا نہیں مانتا، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کسی کو زبردستی منوائیں کہ وہ اللہ کو کارساز مانے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک عربی قرآن، ایک عربک ریڈر وحی کیا ہے، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہتے ہیں ماں کو، اور ام القریٰ بستیوں کی ماں، یعنی کیپٹل ٹاؤن، پورے عربین پینلسولا کا کیپٹل ٹاؤن مکہ مکرمہ ہے۔ اور اب ہماری سائنس کی تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ پورے گلوب کا سینٹر آف گریوٹی بھی مکہ مکرمہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نہ صرف ام القریٰ ہے
عرب کا، یہ پوری دنیا کا، پورے گلوب کا ام القریٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو سلیکٹ کیا اپنا آخری نبی بھیجنے کے لیے. کوئی چھوٹا اعزاز تو نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سلیکشن بے بنیاد بھی نہیں ہو سکتی. تو یوں ہم نے اے نبی آپ کی طرف وحی کی ہے، وحی کیا ہے عربی قرآن، لتنذر ام القریٰ، تاکہ آپ خبردار کریں کیپٹل ٹاؤن کے رہنے والوں کو، ومن حولہا، اور جو اس کے سبرز میں ارد گرد رہنے والے ہیں، یعنی عربی بولنے والے سارے عربین پیننسولا. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور اس لیے کہ آپ جمع کرنے کے دن کے بارے میں وارن کریں کہ ایک دن آئے گا تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا. لا ریب فیہ، کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. فریق فی الجنت، اس روز ایک گروہ تو جنت میں جائے گا، وفریق فی السعیر، اور ایک گروہ جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم میں جائے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، وہ جو اللہ تعالیٰ کی وہ ایبسولوٹ اتھارٹی ہے کہ وہ سب پر غلبہ رکھتا ہے، تو اگر چاہے تو وہ سب کے سب کو ایک بنا دے، سارے ہی ماننے والے بن جائیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز فورس نہیں کرتا، بلکہ اس نے انسانوں پر چھوڑا ہے کہ وہ اپنی فری ول سے اسلام قبول کریں، اللہ تعالیٰ کو مانے، اللہ کے پیغمبروں کو مانے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور آخرت کو مانے. تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا. وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، رہے ظالم تو ان کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار. ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا یہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو کارساز بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں. فاللہ هو الولی، حالانکہ کارساز تو اللہ ہی ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جس معاملے میں بھی تم اختلاف کرتے ہو، اختلاف رکھتے ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو ان سب معاملات میں فائنل حکم اللہ کا ہے. جن معاملات میں بھی تمہارا اختلاف ہے، تم نے فائنل ججمنٹ اللہ کی ہے. اور دنیا کا یہی نظام ہے نا کہ ہائر اتھارٹی ہمیشہ لوور اتھارٹی کے فیصلے کو نل اینڈ وائڈ کرتی ہے. سول کورٹ کے فیصلے کو سیشن کورٹ نل اینڈ وائڈ کرتا ہے، سیشن کے فیصلے کو ہائی کورٹ، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ. لیکن یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سب ہیومن ہیں. سپریم کورٹ کے جج بھی ہیومن بینگز ہیں، اور سول جج جو ہے وہ بھی ہیومن بینگ ہے. لیکن ایک سسٹم ہے کہ جو بنا ہوا ہے کہ ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا. لیکن بہرحال ایرر کا امکان، غلطی کا امکان سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی ہے، لیکن بہرحال سسٹم ایسے ہی چلتا ہے کہ بڑے کی بات مانی جاتی ہے. اور چھوٹے سے چھوٹے لیول پر، چھوٹی سے چھوٹی آرگنائزیشن میں ایک چھوٹے سے چھوٹا ورکر جو ہے وہ بھی انسان ہے، اس کا ذہن بھی کام کرتا ہے. وہ ایک بات کہتا ہے لیکن اس کو سپروائزر کہتا ہے کہ نہیں ایسے کرنا ہے. سپروائزر ایک فیصلہ کرتا ہے، مینیجر کہتا ہے کہ نہیں ایسے کرنا ہے. تو گاڑی ایسے ہی چلتی ہے، سسٹم ایسے ہی چلتا ہے. لیکن ایرر کا امکان وہ ایک ورکر کے فیصلے میں بھی، اور آفیسر کے، سپروائزر کے اور آفیسر کے فیصلے میں بھی، اور مینیجر کے فیصلے میں موجود ہے. لیکن سسٹم کیا ہے کہ ہائر اتھارٹی کی بات مانی جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کہیں کوئی ایرر کا امکان نہیں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ آخری فیصلہ ہے. تو کیا فرمایا؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ،
جس چیز میں بھی تم اختلاف کرتے ہو فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فائنل فیصلہ اللہ کے پاس ہے. ذالکم اللہ ربی، وہ اللہ ہی میرا رب ہے. علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. وإلیہ انیب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. فاطر السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. یہ دو کریشنز ہیں، ایک کو ابداع کہتے ہیں، کریشن ایکس نہیلو، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. اینڈ وہ کریشن کیا تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہوئی تھی. اللہ نے کہا کن ہو جا، اور وہ ہو گئی. اور فرام نتھنگ ہوئی تھی، اس کے لیے کوئی را میٹیریل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو کچھ وجود میں آ گیا. اس کے بعد پھر تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا جو لاکھوں کروڑوں سالوں پر محیط ہے، کہ پھر فائنلی زمین کی یہ شکل بنی. پھر میں اور آپ آئے باری باری، اور پھر ہم جائیں گے، پھر اگلی نسل ہمیں ریپلیس کرے گی، پھر اگلی نسل ہمیں ریپلیس کرے گی. یہ کیا ہے؟ یہ تخلیق کا سلسلہ کہلاتا ہے. اور پہلا جو ہے ابداع، یہاں ذکر ہے اس پہلے کا، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا فاطر، نئے سرے سے پیدا کرنے والا. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے. ومن الانعام ازواجا، اور چوپایوں سے بھی جوڑے بنائے. یعنی انسانوں کے اندر جو ریپروڈکشن کا انداز ہے، طریقہ کار ہے، وہ وہی ہے کہ جو اللہ نے جانوروں کے اندر مقرر کیا ہے. جانوروں کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ میل اور فیمیل کا اختلاط ہوتا ہے تو ایک نیا وجود بنتا ہے. ایسے ہی انسانوں کے اندر ہوتا ہے. انداز مختلف ہیں. پودوں کے اندر، پھر مچھلیوں کے اندر وہ جو میل اور فیمیل کے ملنے کا انداز ہے وہ مختلف ہے. پودوں میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ ہوا کے ساتھ جو میل ہوتے ہیں گیمٹس، وہ جو اڑتے ہوئے وہ فیمیل سے ملتے ہیں تو پھر افزائش ہوتی ہے اور پھل بنتا ہے. مچھلیوں میں کیا ہوتا ہے کہ فیمیل مچھلی آگے آگے جا رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے میل مچھلی جا رہی ہوتی ہے، اور پانی کے اندر ہی ان کا ملاپ ہوتا ہے، اور وہ ساری جو افزائش ہے ان پہ وہیں پر ہوتی ہے. پھر میملز کے اندر آ کر وہ باقاعدہ فزیکلی ایک دوسرے سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہی سلسلہ جو ہے وہ انسان کے اندر ہے. تو فرمایا کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہیں میں سے اس نے تمہارے جوڑے بنائے. یعنی ہم دیکھیں کہ ہم سب کیا ہیں؟ ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہے. پھر ہماری اولاد میں بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. پھر اس اگلی نسل میں جا کر بیٹوں اور بیٹیوں کا ملاپ ہوتا ہے. یعنی ایک ہی شخص کی بیٹا بیٹی نہیں، یعنی مرد اور عورت جو ایک نسل میں پیدا ہوئے تھے ان کا ملاپ ہوتا ہے، تو پھر اگلی نسل کے لیے بنیاد بنتی ہے. ایسے ہی جانوروں کے اندر ہوتا ہے کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے. ومن الانعام ازواجا، اور جانوروں سے بھی جوڑے بنائے. یذرؤکم فی، اسی طرح وہ تمہیں پھیلاتا رہتا ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں. وہو السمیع البصیر، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانے اسی کے ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے. وہ یقدر، اور ناپ تول کے دیتا ہے. یعنی قدر کے معنی تو اندازے کے ہیں. یعنی ایک ہے کھلا دینا اور ایک ہے ناپ تول کے دینا. تو عام طور پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے اسے کھلا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگ دیتا ہے. قدر کے معنی تنگ نہیں ہے، قدر کے معنی اندازے کے ہیں. لیکن یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر کھلا دیا جائے بغیر ناپ تول کے تو زیادہ ہی ملتا ہے، اور اگر حساب کتاب سے دیا جائے تو پھر کم ہی ملتا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے. ویقدر، اور تنگ دیتا ہے. انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے.
یعنی یہ تو ہماری عام آبزرویشن بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھلا دیتا ہے، لیکن ہم اس کی جو پریزنٹیشن کرتے ہیں وہ بڑی غلط ہے۔ یعنی عام طور پر ہمارے ہاں یہ امپریشن پایا جاتا ہے کہ خدائی ونڈ انی ہوتی ہے نا ایسا، اور محمدی ونڈ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیسڈ آن جسٹس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی رزق کی تقسیم کا ذکر کرتا ہے، اور تقریباً اسی طرح کی آیات ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ڈھیروں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ دیتا ہے، وہاں یہ ریفرنس ضرور آتا ہے کہ ان اللہ علیم خبیر، ان اللہ سمیع بصیر، اور یہاں کیا فرمایا؟ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگلی اس کے لیے بھی محاورے موجود ہیں ہماری زبانوں میں۔ یعنی ہمارا محاورہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میرے جیسے گنجے کو ناخن نہیں دیتا، اس لیے کہ اگر اس کے ناخن ہوں گے تو وہ سر کھجا کے اپنا سارا سر ہی جو ہے وہ کھول لے گا۔ یہ کیا اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو میری ایبلٹی کا بھی پتہ ہے، اسی لیے تو دی ہے، اور میری شارٹ کمنگ کا بھی پتہ ہے، اور آپ سب کی ایبلٹیز کا بھی پتہ ہے، اسی نے دی ہیں، اور شارٹ کمنگ بھی اسی نے رکھی ہیں، اس کو پتہ ہے۔ اب ایک تو اس نے ہم میں سے ہر انڈیویجول کی رزق کا بندوبست کرنا ہے، ایٹ دی سیم ٹائم اس نے اس پوری کائنات کا نظام چلانا ہے۔ کچھ معلوم نہیں کہ ہم میں سے کس کو اگر اللہ تعالیٰ بے حد و حساب دے دے تو وہ دنیا میں کیا ادھم مچائے، لہذا اللہ تعالیٰ حساب کتاب سے دیتا ہے۔ کسی کو دیتا بھی ہے دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں دیتا ہوں، تو پھر انسان یہ کرتا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت جو ہے، یہی سلسلہ جو صورتوں کا یہ جو شروع ہو رہا ہے یہاں سے، یہ بڑی خاص صورتیں ہیں، اس میں حکمت کے بڑے بڑے موتی آئیں گے انشاءاللہ، ہم پڑھیں گے تو۔ اسی سلسلہ صور کے اندر وہ مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے، کسی کو ذرا کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ یعنی ہمیں سے ہر سینسیبل آدمی، درد دل رکھنے والا آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو غریب کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ کوڑی کوڑی کے محتاج، ہر شریف آدمی جب کوئی دیکھے گا کوئی شخص جو ہے وہ کوڑے کے ڈھیر سے کھانا تلاش کر کے کر رہا ہوگا اور وہاں بیٹھ کے کھا رہا ہوگا، تو شریف آدمی سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مجبور کیوں کیا؟ تو ان صورتوں میں آگے سورہ زخرف میں آ کے جا کے شاید وہ مضمون آئے گا کہ سخرین اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے، تاکہ سروسز لی جا سکیں۔ یعنی اگر کیفیت یہ ہو جائے کہ میں بھی رانی اور تو بھی رانی، تو پھر کون بھرے گا پانی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ڈسپیرٹی رکھی ہے معاشی طور پر، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا، کچھ لوگوں کو تنگ دست بنایا ہے، تاکہ وہ صاحب ثروت ان سے سروس لے سکیں، اور اگر یہ بھی امیر ہوں گے تو پھر وہ کسی کا پانی تو نہیں بھریں گے، کسی کا نلکا تو نہیں گیڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کی گاڑی کو ڈرائیو تو نہیں کریں گے، اپنی گاڑی چلائیں گے۔ تو یہ سارا جو ہمارا نظام چل رہا ہے کہ ہم کسی کو سروس دے رہے ہیں اور کسی سے سروس لے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور بڑا خوبصورت نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام، دنیا کا جو نظام بنایا ہے، یہ اسباب و وسائل پر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک حساب کتاب سے جو ہے وہ یہاں پر رزق کو پھیلایا ہے، کہیں زیادہ رکھا ہے، کہیں کم رکھا ہے۔ پھر یہ تقسیم جو ہے وہ قوموں کے اعتبار سے بھی ہے اور یہ افراد کے اعتبار سے بھی ہے۔ تو یہاں بھی اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ناپ تول کے دیتا ہے، یعنی کم دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، یہ نہ سمجھنا کہ یہ اس کی اندھی تقسیم ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ شرع لکم من الدین، اب وہ مضمون آ رہا ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا۔ اللہ نے مقرر کیا ہے شریعت، ایک راستہ۔ اچھا، یہ دین کے جو مختلف شعبے ہیں
ان سب کے لیے ایک ہی لفظ ہے راستہ. مذہب کے معنی ذہب یذہب کے معنی جانا، مذہب جس راستے پر چل کر آپ کہیں جاتے ہیں وہ مذہب ہے. طریقت یہ تصوف کے لیے اصطلاح ہے. طریق بھی کیا ہے؟ راستہ. پھر سلوک، یہ بھی تصوف کے لفظ آتا ہے. سلک یسلک کے معنی بھی چلنا، راستہ. اور شریعت کے معنی بھی شارع. یہ شارع عام نہیں ہے، شارع کھوڑیاں والا. تو یہ پکی سڑک جو ہوتا ہے وہ شریعت، وہ شارع ہوتی ہے. اور پھر ایک مذہب ہوتا ہے، ایک سلوک ہوتا ہے، اور ایک کوئی اور لفظ ہے. تو یہ سارے راستے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے یہ مختلف راستے ہیں. شریعت سب سے مضبوط راستہ ہے. شریعتیں دو آئی ہیں. پہلی شریعت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی. اس سے پہلے کیا تھی؟ انسٹرکشنز تھیں، ہدایات تھیں، لیکن شریعت نہیں تھی. شریعت کیا ہے؟ پورا ایک کوڈ آف لائف. تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اب اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے، شرع لکم من الدین، اللہ نے اے مسلمانوں تمہارے لیے دین میں سے ایک راستہ، پکا راستہ مقرر کر دیا، ایک شریعت مقرر کر دی ہے. کون سے دین میں سے؟ ما وصی بہ نوحا، وہ دین جس کی وصیت کی گئی تھی نوح کو. والذی اوحینا الیک، اور وہی دین جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ووصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس دین کی ہم نے وصیت کی تھی ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. ان اقیم الدین، یہ دین کو قائم کرو. اکثر جو مترجمین ہیں انہوں نے یہ ترجمہ یوں کیا اس کا کہ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے بھی ایک شریعت مقرر کر دی ہے، وہی جس کی وصیت کی تھی ہم نے نوح کو، اور جو ہم نے کی ہے آپ کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور ابراہیم کو علیہ السلام. وہ کیا وصیت تھی؟ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے حصے بکھرے نہ کرو. لیکن ابھی میں نے آپ کو نوٹ کروایا کہ پہلی شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو کوئی شریعت نہیں ملی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے، کوئی باقاعدہ شریعت انہیں بھی نہیں ملی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی شریعت، اور انہی کے پیروکار تھے عیسیٰ علیہ السلام. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس آیت میں شرع لکم من الدین ان اقیم الدین، اس کو پرنسپل کلوز قرار دیتے ہیں، اور جو درمیان میں ہے اس کو ایڈجیکٹو کلوز قرار دیتے ہیں. یاد آ گیا ہوگا آپ کو اسکول کے زمانے میں جو انگریزی کا انالیسز ہم نے پڑھا تھا، all comma that glitters comma is not gold. اس میں پرنسپل کلوز کیا تھی؟ all is not gold. اور ایڈجیکٹو کلوز، سبارڈینیٹ کلوز کیا تھی؟ کہ that glitters. تو یہاں بھی جو پرنسپل کلوز ہے شرع لکم من الدین، یعنی پہلے ہم نے موسیٰ کو ایک شریعت عطا کی تھی، اور اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھی ایک شریعت عطا کر دی ہے، ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو. درمیان میں صرف وضاحت ہے اسی دین کی یہ شریعت ہے. یعنی دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آج تک ایک ہی ہے، اسلام. لیکن اس میں شریعتیں، پہلی شریعت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، تو شریعت کے بعد انہیں بھی کیا حکم دیا گیا؟ تم اپنا ہوم لینڈ یعنی فلسطین اس کو لڑ کے فتح کرو، اور وہاں پر اس شریعت کو قائم کرو. لیکن بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کر دیا، لہذا وہ شریعت قائم نہ ہو سکی، بعد میں قائم ہوئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کے لیے بھی ہم نے ایک شریعت مقرر کر دی ہے، ان اقیم الدین، کہ آپ بھی اس دین کو قائم کریں. اور جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ آپ سیرت النبی کے سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کریں آپس میں، تو کیا نکلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد اسی کے گرد گھوم رہی تھی کہ آپ نے مکہ مکرمہ کو فتح کر کے وہاں پر اللہ کے دین کو قائم کرنا. تو ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے حصے بکھرے نہ کرو. دین کے حصے بکھرے کیا ہیں؟ کہ جی شادی بیاہ تو ہوں گے خاندانی رسم و رواج کے مطابق، کاروبار ہوگا منڈی کے دستور کے مطابق،
اور سیاست ہوگی جو وقت کی سیاست ہے اس کے مطابق. ہاں نماز ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم کے مطابق. یہ کیا ہے؟ یہ دین کے حصے بکھرے کرنا ہے. دین ایک وحدت ہے. اس کے مطابق کیا ہے؟ میری نماز، میرا روزہ، میرا گھر، میرا کاروبار اور میری سیاست، یہ سب اللہ تعالیٰ کے احکام کے تحت ہوں گے. یہ کیا ہے؟ دین کی وحدت ہے. وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اس کے حصے بکھرے نہ کرو، چرچ اینڈ اسٹیٹ کا فرق نہ کرو. جیسے چرچ میں، مسجد میں اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے، ایسے ہی تمہارے گھر میں بھی ہو، تمہاری منڈیوں کے اندر بھی ہو، اور تمہارے اعلیٰ ترین حکومتی ایوانوں کے اندر بھی کیا ہے؟ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے، جس کو ہمارے آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ. یہ کیا ہے؟ یہ دین کا قیام ہے اگر اس پر عمل ہو تو. اور اس کے علیحدہ کرنا کہ ان حصوں پر اس کا اطلاق ہوگا اور ان حصوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کے حصے بکھرے کرنا ہے. یہ جو شک ہے آئین کی، پہلے اس کا نام کیا ہے شک کا، یعنی پہلی قانون ساز اسمبلی نے یہ شک پاس کی، لیکن اس کو آئین کا پریمبل بنایا گیا، ایک ڈائریکٹو پرنسپل. 8ویں ترمیم کے تحت اس کو آئین کا حصہ بنایا گیا. لیکن اس کے بعد جسٹس نصیب حسن شاہ صاحب نے ایک فیصلہ دیا کہ یہ بھی ایک شک ہے اور آئین کی وہ بھی ایک شک ہے. یہ دونوں میں سے کسی بھی شک کا اطلاق جو ہے کسی فیصلے پر ہو سکتا ہے. اس سے کیا ہوا؟ ایک پریسیڈنٹ بن گیا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور پھر وہ جو شک تھی وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ دین کے حصے بکھرے ہیں. 8ویں ترمیم میں اسلامائزیشن کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کے لیے اس کلاس کو آپریٹو بنایا گیا، اور اس کے لیے ایک آئیڈیالوجی کونسل بنائی گئی، اور یہ طے ہوا کہ وہ پاکستان کے تمام قوانین کو ریویو کرے گی اور اس کی رپورٹس باقاعدگی سے قومی اسمبلی میں پیش ہوا کریں. وہ کیسے پیش ہوتی ہیں کہ ایجنڈے کا آئٹم ہوتا ہے کہ یہ آج آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹ پیش ہوگی، تو اسپیکر صاحب کہتے ہیں جی نیکسٹ ایجنڈا آئٹم رپورٹ آف دی آئیڈیالوجی کونسل، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل. وہ جو نیچے سیکرٹری بیٹھے ہوتے ہیں ان کے کہتے ہیں پریزنٹڈ. وہ پریزنٹڈ کیسے ہوتی ہے کہ صبح سے سب کے ڈیسک کے اوپر وہ بنڈل پڑے ہوئے ہوتے ہیں آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹ کے. وہ شاید پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کو اٹھا کے گھر بھی لے جانا پسند نہیں کرتے ہوں گے، اور وہیں سے وہ ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہیں. یہ پریزنٹڈ ہے. پھر انہوں نے شریعت کوڈ بنائے کہ کوئی بھی شہری 2 مفتیوں کا فتویٰ ساتھ لگا کر کہ یہ فلاں قانون جو ہے یہ دین کی فلاں شک سے، قرآن و سنت کی فلاں شک سے متصادم ہے، تو وہ اس میں جا کر پیٹیشن لے کے جا سکتا ہے. لیکن کیا کیا کہ آئلی قوانین فیڈرل شریعت کوڈ کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں گے، حصے بکھرے ہو گئے نا دین کے. اور مالی قوانین جو ہیں وہ 10 سال تک اس کو شریعت کوڈ کو پیٹیشن انٹرٹین نہیں کر سکے گا. تو جو ہی وہ 10 سال مکمل ہوئے، پیٹیشن گئی اور شریعت کورٹ نے اس کو سود کو، جو بینک کا سود ہے، اس کو ربا قرار دے دیا. اس کے خلاف اپیل کی، فیڈرل شریعت کورٹ میں چلے گئے. فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا، اور پھر پہلے ایک بینک، پھر دوسرا بینک، پھر حکومت بھی چلی گئی اپیل میں، اور اپیلنٹ شریعت بینچ کے اندر اس کے خلاف اپیل دائر کر دی. اس پر یعنی یہ پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب کو اور ایک اور جج کو وہاں سے نکال دیا صدر صاحب نے، پرویز مشرف صاحب نے، اور پھر وہ اپیل جو ہے اس کے سامنے رکھی، اور انہوں نے اس کو واپس فیڈرل شریعت کورٹ کو بھیج دیا. اور وہ 14 نکات کہ جو پہلے فیڈرل شریعت کورٹ نے کنسیڈر کیے ہوئے تھے، ان پر بحث ہو چکی ہوئی تھی، واپس وہ کہہ کر ان پر دوبارہ آپ غور کریں. اور پھر بینچ ٹوٹ گیا. اور پھر کئی سال کے بعد یہ جا کر یہ پچھلے سال وہ بینچ جو ہے وہ دوبارہ کنوین ہوا، اور جو چیف جسٹس ہے وہ نے کہا کہ جی میں ڈیلی بیسس پر اس کو سن کر یہ فیصلہ کر کے جاؤں گا. اور پھر انہوں نے وہ فیصلہ سنا دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر
کوئی 28 اپیلیں ہیں اس کے خلاف جو پڑی ہوئی ہیں، اور اب وہ بینچ ہی کنوین نہیں ہو رہا، ایک چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں اور پھر نئے سرے سے کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے طریقے سے حکومت اس کو ارینج کرتی ہے تاکہ یہ کسی کنکلوژن تک نہ پہنچ سکے۔ تو یہ ہے دین کے حصے بکھرے، ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے حصے بکھرے نہ کرو۔ اچھا، اب اپیرنٹلی اب 690 میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، دور دور تک کوئی امکان تھا کہ اللہ کا دین قائم ہوگا؟ کوئی امکان نہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جدھر آپ بلا رہے ہیں یہ بات مشرکوں پر بہت بھاری ہوگی۔ یہ مشرکین جب قرآن مجید کہتا ہے تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک تو لفظی مطلب ہے مشرک کا، شرک کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک بنانے والا، اس کی صفات میں شریک بنانے والا، اس کے اختیار میں شریک بنانے والا۔ اس صورت کے کانٹیکس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی میں شریک بنانے والا، وہ سب کے سب مشرک ہیں۔ اور المشرکین یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے پیگنز کے لیے، یعنی ایک ہوتے ہیں آسمانی مذاہب کو ماننے والے، یہودی، عیسائی اور مسلمان، ان کو ابراہمک ریلیجنز کہتے ہیں، اور دوسرے آتش پرست ہوں، بت پرست ہوں کسی قسم کے، جو اپنی کسی آسمانی شریعت کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑتے، ان سب کو پیگنز کہتے ہیں، اس کے لیے بھی اس طرح مشرکین۔ اچھا، یہ دونوں قسم کے مشرکین پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی بہت گراں گزرتی ہے، یعنی مسلمان بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو نہ مانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد حکمران ہے، اس میں شریک سمجھے، اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمرانی پسند نہیں۔ اپنے گھر میں آ جائیں، ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کو ان کا وہ حصہ خوشی سے دیا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہے باپ کی جائیداد میں؟ ہمیں سے جو بڑا شریف آدمی ہوتا ہے نا، وہ پتہ حصہ کیسے دیتا ہے؟ آپ تو حصہ تو نہیں لینا، آپ چیک بنا کر اس کے حصے کا اس کے ہاتھ میں دیں، پھر آپ دیکھیں اس کو واپس آپ کو کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ یہ تو نہ دینے والی گلیں ہی ہوئی ہیں نا۔ اچھا، اب یہ ساری عورتیں جن کے بھائیوں نے ان کا حق مارا ہوا ہے، اگر اسلامی قانون آئے گا، اسلامی شریعت نافذ ہوگی، تو وہ شریعت کی روح سے عدالت کا کنڈا کھٹکھٹا سکتی ہیں کہ ہمارا حق مارا گیا ہے۔ اب ان کے وہ بھائی جنہوں نے حق مارا ہوا ہے، کیا وہ کبھی چاہیں گے کہ اسلامی قانون آ جائے، اسلامی شریعت نافذ ہو جائے؟ تو یہ مشرکین کو بھی بھاری نہیں، اور جو اللہ کو مانتے نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلا شرک کرتے ہیں، وہ کیسے مانیں گے؟ تو فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں پر یہ بات بہت بھاری ہوگی جدھر آپ بلا رہے ہیں، لیکن اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اجتبا یجتبی جس سے مفعول بنا ہے مجتبا، چنا ہوا، محمد مجتبا، احمد مجتبا کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد مصطفیٰ پسند کیے ہوئے محمد، احمد مجتبا چنے ہوئے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اجتبا کیا ہے؟ کسی کو چن لینا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا چن لے گا، اپنی طرف کھینچ لے گا، جس کی مثال کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہ وہ اپنے گھر سے نکلے اپنے خیال کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا معاذ اللہ چراغ گل کرنے کے لیے، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے پھیرا ان کو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خادم بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ تمہاری سپورٹ کے لیے، اور حضرت عمر کے آنے سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کو کتنی سپورٹ ملی اس کا آپ خود گواہ ہیں۔ تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی طرف چن لے گا جسے چاہے گا، وَیَہْدِی الیہ من یُنِیب، اور جو رجوع کرے گا اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ اس کو راستہ ضرور دکھائے گا۔ اس کی مثال کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، کہ وہ لٹتے لٹاتے، کبھی غلام بنے، کبھی کچھ ہوا، لیکن کسی راہب نے ان کو بتایا تھا کہ کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، تو وہ نکلے گھر سے، لٹ گئے، غلام بن گئے، لیکن بالآخر
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ مشرکین اس دعوت کو کبھی نہیں مانیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دو طرح سے تمہیں مدد باہم پہنچائے گا۔ ایک تو جو سوٹیبل لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو چن کر تمہاری جھولی میں ڈال دے گا، اور جو ہدایت کا طالب ہوگا اللہ کی طرف رجوع کرے گا، ریسٹ ایشورڈ کہ اللہ تعالیٰ اس کو لازماً راستہ دکھائے گا۔ تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس کے بعد ایک خیال بڑا آبویس تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، کہ چونکہ یہ پیگنز جو ہیں مشرکین، یہ وحی کے تصور سے، آخرت کے تصور سے بالکل ناشنا ہیں، نبی کا کوئی تصور ان کے سامنے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنا بڑا مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، یہ تو نہیں کوئی کلیئر الفاظ میں وہ مانتے۔ لیکن یوں ہی میری دعوت یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اہل کتاب تک پہنچے گی تو وہ چونکہ ان تمام تصورات سے آشنا ہے پوری طور پر، لہذا شاید وہ آگے بڑھ کر قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ وہم جو ہے وہ نکال دیا ہے آگے اگلی آیت کے اندر۔ آج اس کا حق ادا نہیں ہو سکے گا، تو اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آیت نمبر 14 سے اگلی مرتبہ شروع کریں گے۔ بڑی اہم آیات ہیں، ذرا توجہ سے اگر آپ سنیں گے، وقت پر آئیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔